لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا وہ بیان جس میں قرآن پاک کی تفسیر کو آسان انداز میں آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اس بیان میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ مسلسل ان بیانات کو سن کر کے قرآن کے معانی، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور واضح کر دوں اس بات کو کہ درس کے دوران آپ کے اس سلسلے کے کسی بھی بیان کی کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یا اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھنی ہو تو آپ کمنٹ میں جا کر کے اپنی بات کو لکھیں، انشاءاللہ آپ کو اور اس سے بہتر انداز میں سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے گی اور آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ آج سورہ بقرہ کی جو آیت ہمارے درس میں پہلی ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کفار کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جانا یہ سودا ایسا ہے جس میں کوئی نفع نہیں، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ کے غضب کا سودا بہت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہودیوں کی خواہش تھی، اصل یہودی جو پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کے منکر ہوئے، اس کے پیچھے کا جو ان کا مسئلہ تھا، ان کے جو معاملات تھے، اس کے تعلق سے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ یہ ان کی خواہش تھی یہودیوں کی، کیونکہ کثرت سے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، بہت سارے انبیاء کرام بنی اسرائیلیوں کو الحمدللہ عطا کیے گئے، انہی میں ان کی خواہش تھی کہ آخری نبی بھی انہی بنی اسرائیلی میں آتے، بنی اسرائیل میں سے ہی کوئی شخص آخری نبی بن کر آتے، یہ یہودیوں کی خواہش تھی۔ لیکن جب انہوں نے اپنی خواہش کے خلاف یہ دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور النور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ یہ تھوڑا اور میں آسان کر دوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ، زکریا علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ بنی اسماعیل میں ہیں، یعنی آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے اولاد میں سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور حضور سے پہلے بہت سارے انبیاء تشریف لائے، وہ اکثر ان میں سے بنی اسرائیل کے تھے۔ تو بنی اسرائیلیوں کی خواہش بنی پڑی تھی، ایک تمنا اور ان کی ایک امید لگی تھی کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے، لیکن ان کی خواہش کے خلاف، ان کی امید کے خلاف جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور ایک حسد اور دل کی جلش اور ایک جلن میں جو مبتلا ہوئے نا، وہ حسد ان کو ایمان لانے سے رکاوٹ بنتا چلا گیا۔ حضور النور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی منکر ہوئے اور حضور پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب قرآن کا بھی انکار کر گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔
حسد دل میں پیدا ہونے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جب کسی منصب کو، کسی مرتبے کو، کسی عہدے کو پانے کی طلب رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے نا، تو پھر ایسے آدمی کے اندر حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یوں کہ وہ جس مرتبے کا خواہش رکھتا ہے، وہ جس عہدے کا خواہش رکھتا ہے، اگر اس کی جگہ کسی دوسرے کو وہ عہدہ مل گیا نا تو پھر وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ کسی عہدے کی خواہش نہ رکھیں، کسی مرتبے، کسی منصب کی خواہش نہ رکھیں، بلکہ بالکل خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خود کو لگائے رکھیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسا خبیث مرض ہے، ایسی خبیث بیماری ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا، حسد ہی اس کا بھی ایک سبب تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، اور یہی حسد ہے جو آقا کے زمانے کے یہودی لوگ آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ حسد کی تعریف، اب حسد کہتے کس کو؟ جب حسد ایسی چیز ہے تو آپ وہ بھی سن لیں۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ یعنی کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملی اور کوئی دوسرا اس نعمت کو چھن جانے کی آرزو رکھے کہ اسے نوکری کیوں مل گئی، اسے یہ عہدہ کیوں مل گیا، اسے یہ منصب کیوں مل گیا، یہ خوبصورت کیوں ہے، اس کے اتنے بیٹے کیوں ہیں، اتنا بڑا گھر کیوں بنا لیا ہے، یہ جو باتیں ہیں، کسی بھی نعمت کو، کسی دوسرے کی نعمت کو چھین جانے کی جو خواہش ظاہر کرنا ہوتا ہے یا خواہش ہوتی ہے دل میں، اس کو حسد بولتے ہیں۔ اور حسد انتہائی بری چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ یہ حدیث ہے کہ ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہوتا، اس لیے اپنے دلوں سے حسد کو نکالیے، حسد کو بالکل جگہ نہ دیجیے۔ یہ روایت سنن نسائی کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 361 کے اندر موجود ہے، 3610 کے اندر موجود ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے سبیر یعنی درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے شہد کو تباہ کرنے کے لیے درخت کا ایک کڑوا نچوڑ آتا ہے کہ وہ بالکل شہد کو تباہ کر دیتا ہے، ویسے ہی حسد ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو حسد ایمان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، ایمان کے لیے تکلیف دہ ہے، ایمان کے لیے مضر ہے۔ تو حسد سے خود بھی بچیے اور کسی مسلمان کو بھی اس میں مبتلا نہ ہونے دے کر کے اس کی برائی اور اس کی کمیاں، اس کی خامیاں، اس کی ہلاکتیں، تباہ کاریاں واضح کر کے لوگوں کو حسد سے بچنے کی تلقین کریے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے یہ بات بھی، حسد ایک باطنی بیماری ہے، اور اس باطنی بیماری کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حسد کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیسے آدمی حسد میں مبتلا ہونے سے بچے، یہ پورا ٹاپک ہے، پورا ایک موضوع ہے جس پہ سمجھنے کی، جس کے تعلق سے علم حاصل کرنے کی ضرورت و حاجت ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حسد کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو آپ اس کا علم حاصل کریں۔ اس سے متعلق اگر حسد کا علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں، حسد کے بارے میں پوری معلومات ہر طریقے سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ وہ جاننے کے لیے آپ کے لیے بہت پیاری کتاب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان کو مطالعہ فرمایا۔ یعنی احیاء العلوم 3 جلد میں جو حسد کا بیان ہے، اس حسد کے بیان کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو حسد کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوں گی، اور ساتھ میں آپ حسد سے بچنے کے طریقے بھی اس میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ یہ آپ نے آیت کے ترجمے میں سنا نا کہ یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، ایک ہی غضب نہیں، ڈبل غضب کے مستحق ہو گئے یہود۔ ڈبل غضب کیوں؟ پہلے تو یہ غضب کے اس لیے مستحق ہو گئے کہ انہوں نے توریت میں تبدیلیاں کی، موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزیاں کی، اور اس کے بعد دوسرے غضب کے مستحق یوں ہوئے کہ رسول اللہ کا جب زمانہ انہوں نے پایا تو رسول اللہ کو بھی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔
اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کا مستحق ہوئے۔ یہ تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 90 کے تحت لکھی ہے۔ اس کے بعد آج کے درس کی ہماری آیت نمبر 91، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا۔ یہودیوں کی ایک اور مکاری کا اس میں ذکر ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور قبیح مطلب بدصورت بیکار فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ جب یہود سے کہا گیا کہ قرآن آیا ہے آپ اس پہ ایمان لاؤ تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ ہم پر جو آسمانی کتاب توریت ہے صرف ہم اسی پر ایمان لائیں گے، باقی تمام کتابوں کے وہ منکر ہوئے، اس کے انکاری ہوئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور جب تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہودیوں سے کہا گیا جب تم ہی لوگ کہہ رہے ہو کہ تم لوگ توریت کے ماننے والے ہو تو اسی توریت میں تو اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کا نام یہ ہوگا، ان کی خصائل، ان کی خصلتیں، ان کی صفتیں، خوبیاں، وہ کیسے ہوں گے، کیسے چلیں گے، بدن کیسا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کی سیرت کی کثیر باتیں چونکہ توریت میں لکھی تھی۔ تو ان کو کہا گیا کہ جب تم توریت کو مانتے ہو تو تمہارا توریت تو کہہ رہا ہے کہ محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر تمہارا ان پر ایمان نہیں لا کر توریت پر ایمان لانے کی بات کہنا یہ توریت کے ساتھ بھی دھوکہ بازی ہے، توریت کو بھی نہ ماننا ہی ہے۔ یہ زبردست انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس بات کی کاٹ الحمدللہ ارشاد فرمایا۔ اور جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ ایک اور کاٹ کی گئی یہودیوں کی کہ تم لوگ جب کہتے ہو کہ تم لوگ تورات کو مانتے ہو تو پھر اس کے ماننے والے ہونے کے بعد بھی تم لوگ کیوں انبیاء کرام کو شہید کیے، جبکہ توریت نے منع کیا ہے کہ انبیاء کرام کو شہید کریں۔ یہ جو تفسیر کی باتیں میں نے آپ کو عرض کیا، یہ تفسیر کبیر سورہ بقرہ آیت نمبر 91 کے تحت لکھی ہے۔ اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوئی، یہ نچوڑ اس آیت کا آپ یاد رکھیے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے آسمانی کتاب اگرچہ قرآن ہے لیکن ایک ایمان والا ہونے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ جتنی آسمانی کتابیں ہیں تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی ایک آسمانی کتاب، آسمانی پوری کتاب تو کیا کسی بھی آسمانی کتاب کی کوئی ایک جملے کو بھی، کوئی حرف کو بھی جھٹلائے گا تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ مانیں گے
تو ہم اپنے نبی کی شریعت کو، لیکن نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے تو کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنا ایک ایمان والے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ نبی کی تعظیم اپنے دلوں میں ہو، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ نبی کی توہین یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا یہ بھی کفر ہے۔ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، زمانے رسالت کے یہودیوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا نا، وہ تو ان کی پشتوں نے، ان کی جو اوپر کی نسلیں ہیں انہوں نے ان کو قتل کیا تھا، لیکن زمانہ رسالت کے جو یہودی تھے وہ اپنے باپ داداؤں کے اس برے حرکت کو بھی درست مانتے تھے، اپنے باپ داداؤں کو ہی حق پر مانتے تھے، اس لیے قرآن نے ان کو بھی قاتل کہا۔ اس لیے کسی برے کا سپورٹ کرنا بھی برا ہے، کسی گستاخ کا سپورٹ کرنا بھی گستاخی ہے، کسی خراب کے سپورٹ میں خراب ہونا یہ بھی ایک خرابی ہی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے، انہیں اپنا بڑا مانے تو وہ انہی میں شامل ہے اور وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ حضرت قرص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کی حدیث پاک ہے۔ یہ واقعی میں یہ حدیث بہت ساری باتیں اپنے اندر رکھتی ہیں۔ توجہ کے لیے ایک بار اور اس حدیث کو سنیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں کہیں گناہ کیا جا رہا ہے اور جو وہاں موجود ہے اس جگہ پہ دیکھ رہا ہے گناہ ہو رہا ہے، اگر وہ بندہ اس گناہ سے راضی نہیں، اس دل میں نفرت کر رہا ہے کہ آدمی غلط کر رہا ہے، تو وہ ایسا سوچنے والا آدمی گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ لیکن کوئی دوسرا بندہ ہے جو وہاں نہیں ہے لیکن اس برائی کو اچھا سمجھتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں گویا کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ وہ اس برائی کی جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ بہت زیادہ سبق والی حدیث پاک ہے، ہمیں اس حدیث پاک کو یاد رکھ کر اس سے سبق اخذ کرنے کی حاجت ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92، اللہ کا فرمان، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے سے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بچڑے کی پوجا کرنی، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور یوں انہوں نے کفر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اس آیت کے مفہوم کے تعلق سے باتیں پچھلے گزر چکی ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93، اللہ کا فرمان، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، یہودیوں نے بنی اسرائیلیوں نے نافرمانی کی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے زبانی اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیو، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی براعت ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اس تعلق سے بھی کچھ باتیں پیچھے گزری ہیں پچھلے بیانوں میں، کہ جب بنی اسرائیلیوں نے توریت کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر توریت پہاڑ کو لا کر کھڑے کر دو اور ان سے کہو کہ مانو، نہیں مانے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا، اب دب کے سب مر جاؤ گے۔ جب یوں کیا گیا تو اس وقت تو ڈر سے بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، تو ان کو چھوڑا گیا، لیکن ان کی دل کی کیفیت یہ تھی کہ پھر اس کے بعد پھر وہ اپنی عادت کے مطابق نافرمانیوں پر اتارو ہو گئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے اور ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کی عملی حالت اس دعوے کی تصدیق کر رہی ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کو غور کرنی چاہیے۔ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے، فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف ہیلے بہانے تراش رہی ہے، اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا ان پر بہت بھاری ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جو مسلمانوں میں کسی نہ کسی طرح رائج نہیں؟ قرآن حکیم نے کسی کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا، لیکن آج مسلمانوں میں ناحق قتل و غارت گری ایسی عام ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا گیا اور نہ مارنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ قرآن شریف میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے کا وہ کون سا طبقہ جس میں مسلمان عورت سج سور کر اجنبی مردوں کے سامنے نہیں آ رہی ہے، بلکہ آج مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ عورت کے پردہ کرنے کو دقیانوسی سوچ اور تنگ ذہنی قرار دے رہے ہیں۔ ایک کاش کہ ہم بھی اپنے زبانی ایمان و محبت کے دعووں اور بے عملی و بد عملی کے درمیان کا تضاد اور فرق سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا نصیب ہو جائے کہ ہمارے جیسے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ان اعمال کا حکم دیتا ہے، اور یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہماری مذہبی کتاب کیا کہتی ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہم نے کن چیزوں کو کرنا ہے، ہم کن چیزوں کو کر رہے ہیں، ہمیں کس راستے پہ چلنا تھا، ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہم کیا ہو گئے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس بات پہ غور کرنی چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں برائی کی لذت و حلاوت موجود ہوتی ہے، تب تک ایمان اور نیک اعمال کی شیرینی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور گناہوں پر اصرار ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی لذت محسوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھنا چاہیے، بہت لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا، ہمیں نماز میں لذت حاصل نہیں ہوتی۔ تو جب تک دل سے گناہ کی نفرت اور گناہوں کی عادت سے جب تک خود کو پوری طور پر دور نہیں کر دیں گے نا، تب تک عبادتوں کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ جو بندہ گناہوں سے دور رہ کر، گناہوں سے بالکل کنارہ کش ہو کر عبادت میں لگتا ہے، ان کی عبادتوں میں لذت ہی الحمدللہ الگ ہے۔ عبادتوں میں اگر لذت پانا چاہتے ہیں، نماز میں مزہ آ جائے آپ کو یہ چاہتے ہیں، روزہ رکھنے میں آپ کو ایک زبردست روحانیت محسوس ہو یہ چاہتے ہیں، آپ زکوٰۃ دینے میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بس مزہ آ جانا چاہیے، تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، اگر ان عبادتوں میں آپ لذت چاہتے ہیں، اس عبادتوں میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزہ آ جائے، تو آپ کو گناہوں سے دور ہونا پڑے گا۔ گناہوں سے جب دور ہو جائیں گے، الحمدللہ عبادتوں میں لذت محسوس ہونے لگے گی۔ یاد رہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے
کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنی قلبی میلان سے معلوم کرے، کیونکہ جن دلوں میں فلموں، ڈراموں، بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو، ان دلوں میں نماز، ذکر، ورد اور تلاوت کی محبت نہیں سما سکتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 94، اللہ کا فرمان، قل ان کان، اللہ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اس آیت میں بھی یہودیوں کے ہی ایک قول کا اور ایک کبھی سوچ کی رد کی گئی ہے۔ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ یہودیوں کی سوچ تھی کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 111 میں یہ دعویٰ مذکور ہے۔ اس کا رد فرمایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے کہ آخرت میں تمہیں جنت ہی ملے گی، اعمال کی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا کرو۔ قرآن نے کہا جب تم یہ مانتے ہو کہ موت کے بعد تمہیں جنت ہی ملنی ہے، تو کیوں دنیا کے جھمیلوں میں پڑے ہو؟ موت کی تمنا کرو تاکہ عیش و آرام والی جنت پہ پہنچ جاؤ، اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ جھوٹا ہونے کی دلیل یہ کہ تم موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں واقعی میں تمہاری بات یہ اطمینان بخش ہوتی کہ موت کے بعد تمہارے لیے جنت ہی ہے، تو تم دنیا میں کیوں رہنا پسند کر رہے ہو؟ یہ البحر المحیط سورہ بقرہ آیت نمبر 94 کے تحت یہ باتیں لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے۔ قرآن نے جن دنوں کہا تھا کہ موت کی تمنا کرو، اگر ان دنوں وہ موت کی تمنا کرتے نا تو روئے زمین پر کوئی یہودی نہ بچتے۔ یہ حدیث پاک تفسیر بغوی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 94 کے تحت لکھی ہے۔ فتمنوا الموت، قرآن نے کہا تو موت کی تمنا کرو، یہودیوں سے کہا۔ موت کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے۔ ہر نماز کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا ہوتی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ ہر نماز میں یہ دعا کرتے تھے، یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے وفات نصیب فرما۔ مدینہ پاک میں مرنے کی تمنا کرنا فاروق اعظم کی سنت ہے۔ اس شاکان رسول جو تمنا کرتے کہ مدینے میں موت ہو، یہ حضرت فاروق اعظم کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ بھی یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب و فضائل المدینہ کے اندر الحمدللہ موجود ہے، حدیث نمبر 1890 ہے۔ عمومی طور پر تمام اکابر صحابہ اور بالخصوص شہدائے بدر و احد، وہ اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ تعالی عنہم راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا، اس میں تحریر فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جانے کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا ایرانی لوگ شراب سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ تھے ہمارے صحابہ، معجم کبیر کی حدیث پاک ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ اس طرح کا خط حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم بن فرخ زاد کے پاس بھیجا تھا، اور اس میں تحریر فرمایا تھا خط میں کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو مرغوب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تفسیر عزیزی کی حدیث پاک ہے۔ اس میں لطیف اشارہ تھا کہ شراب کی ناقص مستی کو محبت دنیا کے دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ موت کو محبوب رکھتے ہیں، پیارا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ایک موت ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے محبوب حقیقی سے الحمدللہ ملنا نصیب ہوتا ہے۔ قبر کی پہلی رات ہی رسول کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ والے موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں، اگر کوئی اللہ والا لمبی عمر کی تمنا بھی کرتے ہیں تو وہ اس لیے ہوتی ہے، وہ تمنا اس لیے کرتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں، اور اگر گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے ہیں تو ان سے توبہ و استغفار کر لیں۔ البتہ دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے۔
جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی موت سے، دنیا کی مصائب سے، دنیا کی تکلیفوں سے تنگ آ کر کے کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات دے دے. اگر موت کی دعا مانگنی ہی ہے تو اس انداز میں مانگے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب المرضی کے اندر موجود ہے. اور در حقیقت دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم و توکل کے خلاف اور ناجائز ہے. تو یہ آج کی تفسیر تھی جو آیت نمبر 90 سے لے کر کے 94 تک 4 آیت کی تفسیر الحمدللہ آج ہم سب نے سننے کی سعادتیں حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے مطالب سمجھنے لائق بنا دے اور قرآن کے معنی مطالب سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.